بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم الدرس السادس عشر پڑھ رہے تھے۔ اس سبق کو ہم نے پڑھتے ہوئے مختلف اس سبق کے حصوں کو ہم نے پڑھ لیا تھا، الفاظ، معانی اور یہ عربی کا ٹیکسٹ، اور پھر ایکسرسائزز میں گفتگو ہم نے کر لیا تھا، اور اس کے بعد ایکسرسائز نمبر 2 درج ذیل تصریفات مع ان کے معانی زبانی یاد کیجیے، یہ بھی ہم نے کر لیا تھا، اور ایکسرسائز نمبر 3 درج ذیل سوالات کے جواب عربی میں لکھیے، اسے بھی ہم نے کر لیا تھا، جملوں کو مکمل کیجیے، اسے بھی ہم نے کر لیا تھا، اور اس کے بعد ایکسرسائز نمبر 5 مثال کی روشنی میں فعل مضارع کو فعل ماضی میں تبدیل کیجیے، اسے بھی ہم نے کر لیا تھا، اور اس کے بعد فاعل کے مطابق فعل کی تصحیح کیجیے، اسے بھی ہم نے کر لیا تھا۔ آج اس سبق کی ایکسرسائز کو جو پورشن ہمیں کرنا ہے وہ ہے ایکسرسائز نمبر 7۔ ٹھیک ہے بچوں، اس ایکسرسائز نمبر 7 میں یہ جو ہے یہ حصہ، یہ ہمیں یہ پورشن کرنا ہے۔ یہ مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ ایک ایک جملہ ہے بچوں، اردو میں یہ سارے جملے ہیں، اس کا ترجمہ ہمیں عربی میں کرنا ہے، تو کیسے ترجمہ کیا جائے اسے آپ اچھی طریقے سے سمجھیے، یہ بہت آسان ہوتا ہے اگر اچھی طریقے سے سمجھ لیا جائے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو جملہ ہے بچوں، یہ ہے سب سے پہلا جملہ، سب سے پہلا سینٹنس، میں روزانہ اپنے دوست سے ملنے جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں روزانہ اپنے دوست سے ملنے جاتا ہوں، تو سب سے پہلے اس میں کس کی عربی لائیں گی؟ میں کی، ہے نا۔ انا جاتا ہوں، اذهب، انا اذهب، میں روزانہ جاتا ہوں۔ اپنے دوست سے ملنے، للقاء صدیقی، للقاء صدیقی، ایک تو یہ ترجمہ ہوا، انا اذهب کل یوم، روزانہ، انا اذهب کل یوم للقاء صدیقی، اپنے دوست سے ملنے۔ لیکن بچوں یہاں دیکھیے، کسی سے ملنے جانے کے لیے ایک لفظ آتا ہے زار یزورو، ملنے جانا، ملنے جانا جو ہے، ملنے جانا ہے نا، اس کے لیے آتا ہے زار یزورو کا مطلب زیارت کرنا، کسی سے ملاقات کرنا، کسی سے ملنے جانا۔ تو میں روزانہ ملنے جاتا ہوں، ازورو کا مطلب ہوتا ہے میں روزانہ ملنے جاتا ہوں، ازورو ہے نا، زار یزورو متکلم کا صیغہ ہے، ازورو اس کے معنی میں ملنے جاتا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو انا پہلے لا سکتے ہیں، انا ازورو، انا کی عربی پہلے لا سکتے ہیں، چاہیں تو انا الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں، ازورو صرف اگر آپ نے کہہ دیا تو بات مکمل ہو گئی۔ چلیے ہم انا کو بھی استعمال کر لیتے ہیں، انا میں ازورو ملنے جاتا ہوں، روزانہ کل یومن، انا ازورو کل یومن، میں روزانہ ملنے جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے بچوں، اب دیکھیے کل یومن، کلا پہ ہم نے کیا لگایا ہے؟ زبر لگایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس میں ظرف ہے، وقت بتا رہا ہے، کل یومن، روزانہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے یہ اس میں ظرف ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو منصوبات ہیں جس پہ نصب کا اعراب آتا ہے اس میں ظرف بھی ہے۔ اس میں ظرف کیا ہے؟ جس سے جگہ یا وقت کا پتہ چلے وہ اس میں ظرف ہے، تو اس پر ہمیشہ حالت نصب کا اعراب آتا ہے، یعنی اس پر ہمیشہ زبر آتا ہے۔ تو میں روزانہ ملنے جاتا ہوں، انا ازورو، میں روزانہ ملنے جاتا ہوں، کل یومن، روزانہ، اپنے دوست سے، صدیقی، انا ازورو صدیقی کل یومن، میں روزانہ اپنے دوست سے ملنے جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو دوسرا سینٹنس ہے بچوں، وہ کیا ہے؟ ساجد اپنی کتاب کو بیگ میں رکھتا ہے، ساجد رکھتا ہے اپنی کتاب کو بیگ میں۔ اب دیکھیے سب سے پہلے ہم فعل لے آتے ہیں، وضع یضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، ہے نا، وضع اس نے رکھا، یضع وہ رکھتا ہے۔ اب ساجد فاعل ہے تو ظاہر سی بات ہے ساجد کیا ہے؟ واحد مذکر غائب ہے، تو فعل بھی واحد مذکر غائب آئے گا، تو یضع ساجد، ساجد رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، کیا ہم نے استعمال کیا؟ بیگ میں رکھنا، رکھنا کی عربی، یہ رکھنا کی عربی وضع یضع آتی ہے، تو یضع رکھتا ہے، کون رکھتا ہے؟ ساجد، ساجد، یضع ساجد اپنی کتابوں کو، یضع ساجد کتبہ، کتبہ اپنی کتابوں کو، یہ مفعول ہے، اپنی کتابوں کو، کتبہ بیگ میں فی الحقیبت۔ تو اب پورا سینٹنس کیا ہوا؟ یضع ساجد کتبہ فی الحدیقۃ۔ اب یہاں پہ ذرا سے ایک چیز یہ دھیان دیجیے بچوں، یضع تو فعل ہوا، ساجد کیا ہے؟ فاعل، اسی وجہ سے اس پر رفع کا اعراب ہے نا، ہمیشہ فاعل پر رفع کا اعراب آتا ہے، یعنی اس پر پیش آتا ہے۔ ساجدن نہیں کہہ سکتے ہم، ساجدین بھی نہیں کہہ سکتے، ساجدن کہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ساجدن فاعل ہے، یضع رکھتا ہے، کون رکھتا ہے؟ کام کا کرنے والا کون ہے؟ ساجدن، ساجد، تو ساجد فاعل ہوا، اور فاعل پر ہمیشہ رفع کا اعراب آتا ہے عربی میں۔
تو یضع ساجد، اب اس کے بعد مفعول لائے، کتاب کی جمع کتب آتی ہے، تو اپنی کتابوں کو، تو کتبہ، اب دیکھیے کتب، کتبو نہیں کہا ہم نے، کتبی نہیں کہا، کتبہ، کیونکہ یہ ہے مفعول، اپنی کتابوں کو کیا رکھتا ہے، کام کا اثر کس پر پڑ رہا ہے، کتاب پر، تو یضع ساجد کتبہ، اب اس کے بعد متعلق فعل ہے بیگ میں، فی الحقیبت، فی حرف جر، الحقیبت مجرور، تو ساجد اپنی کتابوں کو بیگ میں رکھتا ہے کہ عربی کیا ہوئی، یضع ساجد کتبہ فی الحقیبت۔ ٹھیک ہے بچوں، اب آئیے ہم اگلے سینٹنس کی طرف چلتے ہیں، سینٹنس نمبر 3، زینب شام کو مدرسہ سے گھر لوٹتی ہے، زینب شام کو مدرسہ سے گھر لوٹتی ہے۔ اب ہم یہاں پہ کس کی عربی لائیں گے، لوٹنا کی، تو رجع یرجع کے معنی آتے ہیں لوٹنا، ٹھیک ہے، رجع یرجع کے معنی آتے ہیں لوٹنا۔ جی بچوں، تو زینب شام کو مدرسہ سے گھر لوٹتی ہے، تو لوٹنا کی عربی کیا آتی ہے، رجع یرجع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، اور عاد یعود کے معنی بھی لوٹنا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم نے رجع استعمال کیا تو لوٹتی ہے، تو مؤنث ہے، زینب کے لیے ہے، تو ترجع زینب، زینب لوٹتی ہے، کہاں لوٹتی ہے، ترجع زینب، زینب لوٹتی ہے، کہاں لوٹتی ہے، گھر لوٹتی ہے، الی بیتہ یا الی البیت، ترجع زینب الی البیت، گھر لوٹتی ہے، کب لوٹتی ہے، شام کو، فی المساء، ترجع زینب الی البیت فی المساء، زینب شام کو گھر لوٹتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر ہم نے عاد یعود استعمال کیا تو عاد کے معنی وہ لوٹا، یعود معنی وہ لوٹتا ہے، اور زینب لوٹتی ہے کا مطلب ہوا کہ تعود واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یعود واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا، تعود واحد مذکر حاضر کا بھی اور واحد مؤنث غائب کا بھی صیغہ ہے، تو تعود زینب، زینب لوٹتی ہے، تعود زینب الی بیتہ، زینب گھر لوٹتی ہے، یا تعود زینب الی البیت، زینب گھر لوٹتی ہے، کب، شام کو، فی المساء، تعود زینب الی البیت فی المساء، زینب شام کو گھر لوٹتی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کو کیسے ترجمہ کیا آپ ذرا اس کو سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے۔ لوٹنا کی عربی کیا آتی ہے، عاد یعود کے معنی لوٹنا، زینب لوٹتی ہے، چونکہ فاعل زینب ہے تو اس فعل کیا ہوگا، واحد مؤنث غائب کا، تو تعود، اس کے بعد فاعل ہم نے استعمال کیا زینب، آپ کو معلوم ہے کہ فاعل ہمیشہ رفع کا اعراب آتا ہے فاعل پر، تو تعود زینب گھر لوٹتی ہے، تو تعود زینب الی البیت، گھر لوٹتی ہے، اور کب لوٹتی ہے، شام کو، تو فی المساء، تعود زینب الی البیت فی المساء، زینب گھر شام کو گھر لوٹتی ہے۔ اب اس کے بعد سینٹنس نمبر ہم 4 لیتے ہیں بچوں، سینٹنس نمبر 4، چوتھا جملہ، وہ امتحان میں پاس ہوتا ہے نا، پاس ہونا کی عربی آتی ہے نجح ینجح کے معنی پاس ہونا، نجح ینجح کے معنی پاس ہونا، تو وہ امتحان میں پاس ہو جائے گا، ہوا ینجح، وہ پاس ہو جائے گا، امتحان میں، فی الامتحان میں، فی الامتحان وہ پاس ہو جائے گا۔ اب دیکھیے ینجح کے معنی ہی آتے ہیں وہ پاس ہو جانا، ہوا لانے کی ضرورت نہیں، اگر آپ نے صرف کہہ دیا ینجح تو اس کا مطلب ہو گیا وہ پاس ہو جائے گا، یا وہ پاس ہوتا ہے، یا پاس ہوگا، یا پاس ہو جائے گا، ہوا ینجح، وہ پاس ہو جائے گا، فی الامتحان، امتحان میں، صرف آپ ینجح فی الامتحان کہہ دیجئے، یا ہوا ینجح فی الامتحان کہہ دیجئے، وہ امتحان میں پاس ہو جائے گا، دونوں ہی کے دونوں صحیح ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اب اس کے بعد جو ہے سینٹنس نمبر، جی بچوں، تو اب اس کے بعد ہے سینٹنس نمبر 5، جملہ نمبر 5، ہم انگریزی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیے سعی، یسعی کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، ہم کوشش کرتے ہیں، تو نسعی، یسعی کا مطلب وہ کوشش کرتا ہے، یسعی، تسعی، تسعین، اسعی، تو اسی سے ہے نسعی، یسعی وہ کوشش کرتا ہے، نسعی ہم سب کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں، نسعی اگر آپ نے کہہ دیا تو ہم کوشش کرتے ہیں ہو گیا، آپ کو نحن لانے کی ضرورت نہیں، آپ چاہیں تو نحن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، نحن نسعی، ہم کوشش کرتے ہیں سیکھنے کی، سعی کے بعد الی لاتے ہیں، نحن نسعی الی تعلم اللغۃ الانجلیزیہ، نحن نسعی الی تعلم اللغۃ الانجلیزیہ، ذرا اس کو پھر سے سمجھیے،
ہم کوشش کرتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ عربی کیا ہوگی؟ ہم کی نحنو، اور کوشش کرتے ہیں ہم کے لیے تو نسعى، نحن نسعى. کیا کوشش کرتے ہیں؟ انگریزی زبان سیکھنے کی. تو الی تعلم اللغۃ الانجلیزیہ، الی تعلم اللغۃ الانجلیزیہ، ہم انگریزی زبان سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. نحن نسعى الی تعلم اللغۃ الانجلیزیہ. ٹھیک ہے بچوں. اب اس کے بعد نیکسٹ سینٹنس کی طرف آئیے. نیکسٹ سینٹنس ہے سینٹنس نمبر 6، جملہ نمبر 6. وہ ہے وہ ہفتہ میں ایک بار میرے گھر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو آنا کی عربی آتی ہے جاء یجیء، اور زار یزور کا مطلب بھی ہوتا ہے آنا، ملنے. تو یزور بیتی، وہ میرے گھر آتا ہے. یزور وہ زیارت کرتا ہے، بیتی میرے گھر کی، یعنی وہ میرے گھر آتا ہے. یزور بیتی، یا جاء یجیء اگر استعمال کریں گے تو یجیء الی بیتی، وہ میرے گھر آتا ہے. یجیء الی بیتی، وہ میرے گھر آتا ہے. یا یزور بیتی، وہ میرے گھر آتا ہے ہفتے میں ایک بار. مرتن واحدتن فی الاسبوع، یا فی اسبوع واحد، ایک ہفتے میں ایک بار. مرتن واحدتن، ایک دفعہ. فی الاسبوع، ہفتے میں. هو یزور بیتی مرتن واحدتن فی الاسبوع، وہ ہفتے میں ایک بار میرے گھر آتا ہے. یا ہوا یجیء الی بیتی، جہاں یجیء میں نے آنا، ہوا یجیء الی بیتی، وہ میرے گھر آتا ہے. مرتن واحدتن، ایک دفعہ. فی الاسبوع، ہفتے میں. ٹھیک ہے بچوں. تو اچھی طریقے سے سینٹنس کو سمجھ لیجئے. دیکھیے پھر سے، وہ ایک بار میرے گھر آتا ہے. تو گھر آنا کی یزور بیتی، ہوا وہ یزور بیتی، وہ میرے گھر آتا ہے ہفتے میں ایک بار. ایک بار کی مرتن واحدتن، ہفتے میں. فی الاسبوع، ہوا یزور بیتی مرتن واحدتن فی الاسبوع. ان سینٹنسز کو آپ اپنی کاپی میں بھی لکھ لیجئے. اس کے بعد سینٹنس نمبر 7 ہے بچوں. سینٹنس نمبر 7، زید کو روزانہ میں اس کے گھر میں پاتا ہوں. پانا کی عربی آتی ہے وجد یجد. یجد وہ پاتا ہے، میں پاتا ہوں. اجید میں پاتا ہوں. اب اگر آپ چاہیں تو انا بھی لا سکتے ہیں. انا اجید میں پاتا ہوں. کس کو پاتا ہوں؟ مفعول کیا ہے؟ زید کو. تو اس پر نصب کا اعراب لائیں گے زیدن. انا اجید زیدن، میں زید کو پاتا ہوں. روزانہ کل یومن، انا اجید زیدن کل یومن، میں روزانہ زید کو پاتا ہوں. اس کے گھر میں، فی بیتہ، اس کے گھر میں. انا اجید زیدن کل یومن فی بیتہ. اب اس سینٹنس کو پھر سے ذرا سمجھیے بچوں. میں پاتا ہوں، تو میں کی عربی انا، پاتا ہوں. اجدو، انا اجدو، میں پاتا ہوں. زید کو زیدن، روزانہ کل یومن، اس کے گھر میں. فی بیتہ، انا اجدو زیدن کل یومن فی بیتہ، یا انا اجدو زیدن فی بیتہ کل یومن. ٹھیک ہے بچوں. اب اس کے بعد اگلا سینٹنس آئیے. میں تمہاری مدد کرنے کا وعدہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. عاہد یعاہد کا مطلب وعدہ کرنا. اعاہد، انا اعاہد، میں وعدہ کرتا ہوں. کس کی؟ تمہاری مدد کرنے کی. بے نصری کا. انا اعاہد بے نصری کا. اور دوسری عربی آتی ہے تعاہد یتعاہد. انا اتعاہد، میں وعدہ کرتا ہوں. بے نصرک، آپ کے مدد کرنے کی. تیسری عربی آتی ہے وعد یعید، وعدہ کرنا. انا اعید، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری مدد کرنے کی. بے نصرک، انا اعید بے نصرک، میں تمہارے مدد کرنے کی کا وعدہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے بچوں. تو یہ دیکھیے آپ نے سینٹنس نمبر 1 سے لے کر کے سینٹنس نمبر 8 تک کا جو ہے ترجمہ آپ نے کیا. یہاں سے سینٹنس نمبر 1 سے سینٹنس نمبر 8 کا ترجمہ کیا اردو جملوں کا عربی میں. اب آئیے اسے میں آپ کو لکھ کر کے بھی میں نے بتانے کی کوشش کی ہے، اور اس کو میں نے پہلے ہی لکھ لیا ہے تاکہ آپ کا وقت بچ جائے. تو آپ اسے دیکھ لیجئے بچوں. اسے ایک ایک سینٹنس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. ٹھیک ہے. آئیے یہ دیکھیے اچھی طریقے سے آپ انہیں سمجھیے. کیا ہے یہ ایکسرسائز؟ یہ کون سی ایکسرسائز ہے؟ یہ سبق تھا آپ کا الدرس السادس عشر. اس کو آپ نے پڑھتے ہوئے، یہ ایکسرسائز ہے آخری ایکسرسائز. یہ ایکسرسائز نمبر 7، مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے. ٹھیک ہے. یہ ہے ایکسرسائز. اب آئیے آپ ایک ایک لفظ کو دیکھیے کیا ہے، ترجمہ کرنا ہے آپ. پہلا سینٹنس کیا تھا بچوں؟ پہلا سینٹنس تھا یہاں پہ دیکھیے، میں روزانہ اپنے دوست سے ملنے جاتا ہوں. اب یہاں پہ دیکھ لیجیے، اس کو میں نے ترجمہ کر دیا. آپ بھی اسی طرح سے اپنی کاپی میں لکھ لیجیے گا. پہلے اردو ایک طرف، میں روزانہ اپنے دوست سے ملنے جاتا ہوں.
اذهب لزیارت صدیقی کل یوم، اذهب میں جاتا ہوں، لزیارت صدیقی اپنے دوست سے ملنے، کل یوم روزانہ۔ اب ازور و صدیقی بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یہاں نا اذهب و صدیقی کے ساتھ ساتھ آپ کیا کہہ سکتے ہیں، ازور و صدیقی، میں روزانہ اپنے دوست کی زیارت کرتا ہوں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ دیکھ لیجئے ذرا صاحب، ازور صدیقی، میں روزانہ اپنے دوست کی زیارت کرتا ہوں یا اپنا روزانہ اپنے دوست سے ملنے جاتا ہوں، دونوں کی عربی ازور و صدیقی ہو جائے گی، ہے نا۔ ازور و صدیقی، روزانہ کی عربی کل یومن۔ یومن، ٹھیک ہے بچوں۔ تو اذهب لزیارت صدیقی کل یومن، میں روزانہ اپنے دوست سے ملنے کے لیے جاتا ہوں، اور ازور صدیقی کل یومن، میں روزانہ اپنے دوست سے ملنے جاتا ہوں۔ اب نیکسٹ سینٹنس دیکھیے بچوں، نیکسٹ سینٹنس کیا تھا؟ نیکسٹ سینٹنس تھا ساجد اپنی کتابوں کو بیگ میں رکھتا ہے، ساجد رکھتا ہے۔ تو آپ کو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا وضع یضع کے معنی رکھنا، تو اب یہاں دیکھیے سینٹنس کو، ساجد اپنی کتابوں کو بیگ میں رکھتا ہے، یضع ساجد کتبہ فی الحقیبۃ۔ اب دیکھیے یضع جو ہے بچوں، اس میں کیا ہے، فعل مضارع ہے، ساجد فاعل ہے، اور فاعل پر ہمیشہ رفع کا اعراب آتا ہے، تو اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں رفع کا اعراب ہے۔ کتبہ اپنی کتابوں کو، کتب با پہ جو ہے کیا ہے، زبر ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ مفعول ہے اس لیے زبر ہے، کتبہ منصوب ہوتا ہے، فی الحقیبۃ یہ متعلقی فعل ہے۔ تو ساجد اپنی کتابوں کو بیگ میں رکھتا ہے، یضع ساجد کتبہ فی الحقیبۃ، ٹھیک ہے بچوں۔ اب اس کے بعد جو سینٹنس ہے وہ ہے امتحان میں یہ تیسرا سینٹنس، زینب شام کو مدرسے سے گھر لوٹتی ہے، تو تعود زینب یا ترجع زینب دونوں ہی لا سکتے ہیں، من المدرسۃ اسکول سے، فی المساء شام کو، تعود زینب، یہاں بھی تعود فعل ہے اور زینب فاعل ہے، اسی لیے فاعل پر رفع کا اعراب آیا ہے، زینب آپ نہیں کہہ سکتے، زینبے بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ فاعل پر ہمیشہ رفع کا اعراب آتا ہے۔ تعود زینب، زینب لوٹتی ہے، زینب لوٹتی ہے، کہاں سے لوٹتی ہے، من المدرسۃ اسکول سے، فی المساء شام کو، زینب شام کو مدرسے سے گھر لوٹتی ہے۔ زینب تعود زینب من المدرسۃ فی المساء الی البیت، الی البیت یہاں چھوٹ گیا ہے، آپ یہاں پہ تعود زینب الی البیت بھی، یہاں زینب کے بعد بھی الی البیت کہہ سکتے ہیں، یا من المدرسۃ الی البیت کہہ سکتے ہیں، فی المساء کے بعد بھی الی البیت کر سکتے ہیں، آپ کہیں بھی لا سکتے ہیں۔ تعود زینب الی البیت، یہاں پہ لے آئیے الی البیت، تعود زینب الی البیت، یہاں پہ دیکھ لیجیے بچوں، تعود زینب الی البیت، زینب گھر لوٹتی ہے، من المدرسۃ اسکول سے، فی المساء شام کو۔ اب اس کے بعد اگلا سینٹنس دیکھ لیجئے بچوں، وہ امتحان میں پاس ہو جائے گا، نجح ینجح کے معنی پاس ہو جانا، ہوا ینجح وہ پاس ہو جائے گا، فی الامتحان امتحان میں، ہوا ینجح فی الامتحان وہ امتحان میں پاس ہو جائے گا۔ اب سینٹنس نمبر 5 دیکھ لیے بچوں، ہم انگریزی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نحن نسعی، ہم کوشش کرتے ہیں، نحن ہم کوشش کرتے ہیں، نحن نسعی الی تعلم اللغۃ الانجلیزیہ، الی تعلم اللغۃ الانجلیزیہ، ہم انگریزی زبان سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ نحن نسعی الی تعلم اللغۃ الانجلیزیہ، ہم انگریزی زبان سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم انگریزی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نحن نسعی الی تعلم الانجلیزیہ یا الی تعلم اللغۃ الانجلیزیہ، اللغۃ الانجلیزیہ آپ بڑھا سکتے ہیں، الی تعلم اللغۃ الانجلیزیہ، الی تعلم الانجلیزیہ یا لغۃ الانجلیزیہ دونوں کر سکتے ہیں، صرف انجلیزیہ بھی یا لغۃ الانجلیزیہ، اللغہ ہے نا، اللغہ، اللغۃ الانجلیزیہ، ٹھیک ہے نا بچوں، اللغہ آپ پڑھا سکتے ہیں۔ تو نحن نسعی الی تعلم اللغۃ الانجلیزیہ۔ اب اگلا سینٹنس ہے بچوں، وہ ہفتہ میں ایک دفعہ میرے گھر آتا ہے، ہوا یزور بیتی فی الاسبوع مرۃ واحدۃ، ہوا یزور بیتی، وہ میرے گھر آتا ہے، فی الاسبوع ہفتے میں، مرۃ واحدۃ ایک دفعہ، یا آپ جاء یجیء کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہوا یجیء الی بیتی، وہ میرے گھر آتا ہے، فی الاسبوع ہفتے میں، مرۃ واحدۃ ایک دفعہ۔ اب اس کے بعد سینٹنس دیکھ لیجیے بچوں، زید کو روزانہ میں اس کے گھر میں پاتا ہوں، تو انا اجدو میں پاتا ہوں، انا اجدو الف پر زبر ہے، انا اجدو میں پاتا ہوں، زیدن زید کو، اب یہاں دیکھیے زیدن ہے نا،
نصب کا اعراب ہے کیونکہ یہ مفعول ہے، انا اجدو میں پاتا ہوں، پانے والا میں ہوں، اور زید کیا ہے؟ یہ مفعول ہے جو فاعل پر جس کا اثر پڑ رہا ہے، زیدن زید کو پا کل یومن پر بھی نصب ہے کیونکہ یہ کل جو ہے یہ ظرف بتا رہا ہے، ہر دن روزانہ وقت کو بتا رہا ہے، تو اس میں ظرف پر بھی جو ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ نصب کا اعراب آتا ہے۔ فی بیت ہی اس کے گھر میں، یہ فی حرف جر، بیت مضاف اور ہی مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر کے متعلق فعل ہو جائے گا۔ اب بچوں اگلا سینٹنس کیا ہے؟ اگلا سینٹنس ہے میں تمہاری مدد کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، تو انا میں اعید بنصری کا میں تمہاری مدد کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، اعید، اور کیا ہوتا ہے؟ عاہد یعاہد کا مطلب بھی معاہدہ، وعدہ کرنا، معاہدہ کرنا، انا اعاہد میں وعدہ کرتا ہوں، میں معاہدہ کرتا ہوں، اور تعاہد یتعاہد کہ میں نے بھی معاہدہ کرنا، وعدہ کرنا، انا اتعہد میں وعدہ کرتا ہوں بنصرک تمہاری مدد کرنے کی۔ یہاں پہ آپ آسان سے استعمال کر لیجئے، انا اعید بنصرک میں آپ کی مدد کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہ لیسن ہمارا بچوں ختم ہوا، اور اس میں ہم نے شروع سے لے کر کے آخر تک ساری چیزوں کو پڑھ لیا ہے۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی جانے، اور مشکل الفاظ کے سے معنی جاننے کے بعد عربی کے ٹیکسٹ کو ہم نے پڑھا، اور عربی کے ٹیکسٹ کو پڑھنے کے بعد جو اس میں ایکسرسائزز تھیں ان ساری ایکسرسائزز کو ہم نے ایک طرف سے کر لیا بچوں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ پورے لیسن کو بہت اچھی طریقے سے آپ بار بار سنیں، اس کو پڑھیں اور ازبر کریں۔ اب آئیے ذرا سے ایک نظر ہم ڈال لیتے ہیں قواعد پہ، جو اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے، لیکن اب ہم قواعد پہ جو ہے ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ یہ ہے قاعدہ، کیا ہے قاعدہ؟ آئیے دیکھیے، ہم اسے پڑھتے ہیں۔ فعل معطل کا تفصیلی ذکر سبق نمبر 13 میں گزر چکا ہے۔ فعل معطل کا تفصیلی ذکر، ایک فعل صحیح ہے، ایک فعل معطل ہے، تو اس کا ذکر ہے، اس کو ڈسکس ہم نے کر لیا تھا، فعل صحیح کیا ہے اور فعل معطل کیا ہے۔ اور معطل کی بھی 3 قسمیں ہیں، معطل الفا، معطل العین اور معطل اللام۔ تو اس میں فعل صحیح یہ تھا کہ بچوں جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی حرف اگر اس کے مادے کے جو حروف ہیں اس میں اگر الف واو یا میں سے کوئی لفظ اگر آ جاتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ فعل معطل ہوتا ہے۔ تو فعل ماضی کے بحث کو ہم نے پڑھ لیا تھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فعل ماضی معطل کی طرح فعل مضارع کا معطل بھی ہوتا ہے، بالکل صحیح بات۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ یعنی حروف اصلیہ میں سے کسی حرف کی جگہ پر حرف علت ہوتا ہے۔ فعل معطل کسے کہتے ہیں؟ یعنی حروف اصلیہ میں سے کسی حرف کی جگہ پر حرف علت ہوتا ہے۔ جیسے وضع یضع، یہاں پہ فا کلمہ پر جو ہے واو ہے، وجد یجد، وجد یہاں بھی فا کلمہ، عاد یعود، عود یعود یہاں پہ عین کلمہ، زار یزور اور رجع یرجو، سعی یسعی، ہے نا؟ تو یہ سارے کیا ہیں؟ فعل معطل ہیں، یعنی حروف اصلیہ میں سے کسی حرف میں حرف علت ہو وہ ہے فعل معطل۔ تو فعل ماضی ہم نے پڑھ لیا تھا، فعل مضارع بھی پڑھ لیا۔ اب ہمیں اس میں کرنا ہے یہ بچوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ طلباء کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اس سبق میں دی گئی گردان کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ یہ جو گردان دی ہوئی ہے بچوں، اسے ہمیں اچھی طریقے سے یاد کر لینا ہے، یہ چیز دراصل کام کرنے والی ہے، کام آنے والی ہے۔ جو تعلیل کی جو بحث ہے نا وہ ذرا گنجلک ہے، وہ آپ کو پریشان کرنے والی ہوگی، آپ اس میں زیادہ پڑھے بغیر آپ کو کرنا کیا ہے کہ یہ جو گردان ہے یجد و یعود و یزور و، یہ تینوں گردانیں اچھی طریقے سے یاد کر لیجیے، تو آپ فعل معطل کا استعمال سینٹنسز میں بھی ایزیلی کر سکیں گے تعلیل کی بحث میں پڑھے بغیر، ہے نا؟ تو آج کے لیے بس ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، چونکہ ویڈیو آپ کی بہت زیادہ طویل نہ ہو جائے، بلکہ ہو گئی تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلا لیسن شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، الی اللقاء، مع السلام۔